اب ایک بار پھر گل بی بی کی باری آنے کو ہے۔ وہ 60 طالبان کے لیے کھانا تیار کریں گی اور یہاں انکار کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہیں سودا صرف اور خرچ سب خود ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ ان کے علاوہ بلخ کے اس نواحی ضلع کے 30 گھرانوں نے خود ہی طے کرنا ہے۔ گل بی بی اور یہاں موجود کسی اور عورت کو اتنا ڈھیر سارا کھانا بنانے کی کوئی اجرت نہیں ملتی۔ میں ہوں حمیرہ کنول اور آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی آڈیو سٹوری۔ گل بی بی کہتی ہیں گزشتہ ماہ معمول کا ایک دن تھا جب میرے شوہر نے بتایا کہ آج رات طالبان بلخ پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ شام کا وقت تھا۔ طالبان اطراف کے اضلاع سے ہوتے ہوئے رات 8 بجے مزار شریف تک پہنچ چکے تھے۔ رات گل بی بی کے دروازے پر بھی انہوں نے دستک دی، جن کا کہنا ہے کہ خوف سے ہم سب رات بھر سو نہیں پائے تھے۔ گل بی بی کہتی ہیں کہ ایک ہفتے تک ہم گھر سے نہیں نکلے، نہ مرد اور نہ ہی عورتیں۔ خوف تھا کہ باہر نکلیں تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ مردوں نے باہر نکل کر مسجد تک جانا شروع کیا اور ان دنوں مسجد میں طالبان کو کھانا دینے کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ یہاں مسجدوں میں لوگ مسافر کے طور پر رہتے ہیں اور مسافروں کو بھی کھانا دیا جاتا ہے۔ اب طالبان ہر جگہ موجود ہیں اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ مسجد کے امام نے یہاں علاقے کے مردوں سے کہا کہ طالبان کو کھانا فراہم کیا جائے اور ہر گھر اس کے لیے اپنی باری مقرر کر لے۔ مسجد کے امام نے کہا کہ ہمیں طالبان کو کھانا دینا ہوگا اور سب گھرانوں کو اس حکم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اب 3 ہفتے گزر چکے ہیں۔ ہم طالبان کو دن میں 2 مرتبہ کھانا مہیا کرتے ہیں۔ ہر بار ان کے لیے کھانا مسجد میں جاتا ہے جہاں بیٹھ کر وہ اسے کھاتے ہیں۔ گل بی بی نے بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ یہاں کیا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا، یہاں اب ان کی ہی حکومت ہے۔ وہ ہر جگہ ہیں، حتیٰ کہ اسکول کا چوکیدار بھی ایک طالب ہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ گھر میں وہ دن کیسے گزرے جب باہر طالبان قابض ہو چکے تھے۔ اس سوال کے جواب میں گل بی بی نے مجھے بتایا کہ ہم 1 ہفتے تک گھر میں بند تھے، باہر جا کر کچھ خرید نہیں سکتے تھے۔ گھر میں گیس ختم ہوئی تو ہم نے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کے بجائے گھر میں موجود چیزوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ طالبان قابض ہو جائیں گے۔ اگر ہوتا تو ہم اپنے لیے خوراک اور سامان لا کر ذخیرہ تو کر لیتے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر خود اب گھر کا سامان لاتے ہیں۔ گل بی بی کے مطابق زندگی اب بدل گئی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ پہلے میں معمول کے مطابق صبح 6:30 بجے اٹھتی تھی، بچیوں کو اسکول بھیجتی تھی، لیکن سنیچر کے روز جب میں نے بچوں کو اسکول بھیجا تو بچے جلد ہی اسکول سے واپس آ گئے۔ اس دن اسکول میں امتحان تھا۔ اساتذہ نے جلدی جلدی وہ لیا اور کہا سب چھٹی کریں۔ گل بی بی کہتی ہیں اس روز کے بعد زندگی کا معمول بدل گیا ہے۔ میری بیٹیاں اب اسکول نہیں جا سکتیں۔ وہ اسکول گئیں تو اسکول والوں نے کہا ہم آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ اگر طالبان آئے اور وہ آپ کو لے گئے تو ہم انہیں روک نہیں سکیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسکول ہی نہ آئیں۔ گل بی بی کہتی ہے کہ جب طالبان کا پہلا دور تھا تو اس وقت میری عمر 16 برس تھی۔ تب ان کے والد نے اس خوف سے ان کی شادی کر دی کہیں طالبان ان کی بیٹی کا ہاتھ نہ مانگ لیں۔ وہ کہتی ہے مجھے یاد ہے اس وقت ہمارا برقع ہر وقت ہمارے پاس ہوتا تھا کہ دروازے پر دستک پر بھی ہم اسے اوڑھتے تھے۔ دروازے پر دستک پر بھی ہم اسے اوڑھتے تھے۔ محرم کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ گل بی بی نے مجھے بتایا کہ میری بچی کی پیدائش ہوئی تو نہ کوئی گاڑی تھی نہ ہسپتال۔ مجھے ایک دائی کے گھر پر چھپا کر لے جایا گیا اور اسی طرح چھپ چھپا کر ہم واپس آئے۔ پھر جب طالبان کا دور ختم ہوا تو ہم نے زندگی میں تبدیلی دیکھی۔ ہمارے پاس بجلی تھی، بچے اسکول جانے لگے اور محرم کے بغیر ہم گھر سے نکل سکتے تھے، کام کاج کر سکتے تھے، نہ کوئی مشکلات تھیں اور نہ ہی پریشانی۔ گل بی بی کہتی ہیں کہ اب ان کے علاقے میں کوئی بھی اسکول نہیں جا رہا۔ کچھ بچیاں چادری یعنی برقع لے کر اسکول گئی تھیں، لیکن اب وہ بھی نہیں جا رہی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے بہت خوفزدہ ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ طالبان ایک بار پھر لوٹ آئیں گے اور میری بیٹیوں کے لیے زندگی میری جیسی ہوگی، ان کی پڑھائی چھوٹ جائے گی۔
وہاں موجود گل بی بی کی دو بیٹیوں نے بھی گفتگو میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ 18 سالہ بچی نے کہا، طالبان سے پہلے زندگی بہت اچھی تھی، ہم آرام سے اسکول جایا کرتے تھے، اب ہم گھر تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہاں طالبان آ جائیں گے۔ میرا خواب تھا کہ میں اسکول کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد یونیورسٹی جاؤں گی، ڈاکٹر بنوں گی، ملک سے باہر جاؤں گی، لیکن اب طالبان آ گئے ہیں اور میرے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ میں یونیورسٹی نہیں جا سکتی یا سفر نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے میں اپنی دوستوں کے ساتھ باہر نکل سکتی تھی۔ ہم اب تو موسیقی بھی نہیں سن سکتے، گھر کے اندر رہ کر بھی نہیں سن سکتے کہ کہیں وہ ہمارے دروازے پر دستک دے کر ہمیں سزا نہ دے دیں۔ گل بی بی کی بیٹی نے بتایا کہ یہاں طالبان عورتوں کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو ماریں گے۔ گل بی بی کی 13 سالہ بیٹی نے کہا، امی نے اب ہمیں چادری کرنے کو کہا ہے، ہمیں باہر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اب میں معمول کی طرح دکان پر جا کر امی کے لیے سودا سلف نہیں لا سکتی۔ طالبان کی چابک کے خوف سے ہم باہر نہیں نکلتے، وہ جینز پہننے والوں کو مارتے ہیں۔ گل بی بی کہتی ہیں کہ ایک روز وہ اپنی بیٹیوں اور شوہر کے ہمراہ گھر سے باہر نکلیں، دوسرے شہر میں گئیں۔ پہلے تو علاقے میں پولیس اہلکار یونیفارم میں کھڑے ہوتے تھے، اب آپ کو معلوم نہیں ہوتا کون طالب ہے اور کون بظاہر طالب کے حلیے میں کھڑا ہے۔ وہ کہتی ہیں وہ خوفناک دکھتے ہیں اپنے حلیوں اور وضاقتہ سے۔ میں نے اور میری بیٹیوں نے برقع اوڑھ رکھا تھا، لیکن ہم سے اگلی گاڑی میں موجود عورتوں نے اپنے چہروں کو نہیں چھپایا ہوا تھا۔ طالبان نے ان کی گاڑی روکی اور ان خواتین کے لیے ڈرائیور کو نیچے اتار کر وارننگ دی۔ گل بی بی کے مطابق سارا راستہ اور شہر کے اندر بھی انہوں نے طالبان کو ان ہدایات کو جاری کرتے دیکھا۔ وہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر تم نے چہرے کو نہ ڈھانپا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔